اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات بھیجیے گا محمد وآلہ محمد۔ حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے اپنے زمانے کے امام قائم آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی جدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں ساری دنیا کے مومنین کی خدمت میں، مومنات کی خدمت میں، فقہ آل محمد پر عمل کرنے والوں کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ حضرات، آج کی شب شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ آج کی شب، کل کا دن اور مسلسل کئی دنوں سے محبان اہل بیت پیغمبر مصروف عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ آج شب شہادت ہے، اس لیے شہر میں کثرت مجالس بھی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں بہت زیادہ دیر کچھ نہیں عرض کروں گا۔ حضور ختمی مرتبت کہ جن کے ذریعے ہم نے اسلام لیا، شریعت لی، نبی کے کہے کو ماننے ہی کا نام اسلام ہے و مسلمان ہے۔ نبی نے جو کچھ کہا، جب آپ اسے مانیں گے تو آپ مسلمان کہلائیں گے۔ تو جس نبی کے کہنے سے ہم نے نمازیں پڑھیں، جس کے کہنے سے ہم نے روزے رکھے، جس نبی کے کہنے سے ہم نے خمس و زکوٰۃ ادا کی، جس نبی کے کہنے سے ہم نے حج بیت اللہ کیا اور ہم مسلمان بن گئے، اسی نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جز رسالت ہیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کونین کی عظمت اور ان کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے بعض افراد نے یہ کہنا شروع کیا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ نہیں ہے، بلکہ رسول کی اور بھی بیٹیاں ہیں، اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ لوگوں نے کہا کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، ان 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی فاطمہ زہرا بھی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سے انکار کسی نے نہیں کیا، سب مانتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ رسول کی بیٹی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ دیکھیے، دعویٰ ان کا بھی ہے اور دعویٰ ہمارا بھی ہے۔ دعویٰ اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب دعوے کے ساتھ دلیل ہو، اگر دلیل نہیں ہے تو دعویٰ بیکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی فاطمہ، ہم کہتے ہیں کہ اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا۔ اب آئیے ذرا تاریخ کا مشاہدہ کریں اور عقل کی کسوٹی پر کسیں کہ جو 4 کہتے ہیں وہ صحیح ہیں یا جو ایک کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جو اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں، جب ہم نے ان سے دریافت کیا اور ان سے پوچھا
کہ یہ بتائیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہیں نہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو کہیں تو نظر آتی. گھر کے اندر دیکھیے تو فقط فاطمہ زہرا، گھر کے باہر دیکھیے رسول کے ساتھ تو فاطمہ زہرا، ہر موقع پر فاطمہ زہرا نظر آ رہی ہیں. اگر اور بھی بیٹیاں تھیں تو دوسری بیٹیوں کی تعظیم نبی نے کیوں نہ کی؟ بھئی فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے حدیثیں ملتی ہیں. خود صحیح ستہ میں جو 6 کتابیں غیر شیعہ مسلمانوں کی ہیں، جن کے اوپر ان کی فقہ اور ان کے مذہب کا دار و مدار ہے، ان کتابوں کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ جب بزم رسالت میں فاطمہ آتی ہیں تو نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، جہاں پر خود بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر فاطمہ کو بٹھالتے ہیں. تو اگر اور بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کے لیے بھی نبی کا یہ سلوک کیوں نہ رہا؟ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان بیٹیوں کے لیے نبی کا یہ سلوک کیوں نہ رہا؟ اگر باپ کا رجحان 4 بیٹیوں میں ایک کی طرف رہے، میں امت کی بات کرتا ہوں، تو کیا اسے اچھا سمجھا جائے گا؟ کہ نہیں، باپ اگر ہے تو سب بچوں کو ایک ہی طرح سے سمجھے اور مانے. بھائی ایک بیٹی کی تعظیم ہو رہی ہے، ایک بیٹی کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ایک بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھالا جا رہا ہے، ایک بیٹی کے لیے کہا جا رہا ہے یہ مجھ سے ہے، ایک بیٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس نے اسے راضی کیا رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے مجھے راضی رکھا اس نے خدا کو راضی کیا. ایک ہی بیٹی ہے جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے اسے ناراض کیا، بی بی زہرا کے لیے، اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو سب بیٹیاں جب نبی کی ہیں تو سبھی کی رضا اللہ کی رضا بنتی، سبھی کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی بنتی. لیکن ایک ہی بیٹی ہے جس کے لیے حدیثیں مل رہی ہیں اور دوسری بیٹیوں کے لیے نہیں مل رہی ہیں. ایک تو دلیل یہ ہے جتنی حدیثیں فضائل کی ہیں وہ سب بی بی زہرا کے لیے مل رہی ہیں، بی بی زہرا کے سوا اور کسی کے لیے نہیں مل رہی ہیں. اچھا جب نبی تھکن محسوس کر رہے ہیں تو بی بی زہرا کے گھر آ رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، حد یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں تبلیغ کرتے کرتے تھک جاتا تھا اور مجھے ذوق محسوس ہوتا تھا تو میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، فاطمہ کے چہرے پر میری نظر پڑتی تھی، میرا ذوق دور ہو جاتا تھا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. فاطمہ کے چہرے پر میری نظر پڑی اور میرا ذوق دور ہو گیا. اچھا دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں زمانے قدیم کی، نبی کے زمانے کی، لیکن ہمارے سوا اسے نہیں مانتے دوسرے لوگ، کیونکہ جو جھوٹی روایت ہے اگر اسے مان لیا تو پھر اس کو منوانے میں مشکل آئے گی. ہمارے یہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، شب جمعہ ہوتی ہے، بہت سے مومنین نے اتنی پڑھی کہ انہیں زبانی پوری حدیث قصہ یاد ہو گئی. حدیث قصہ کیا ہے؟ نبی نے ذوق محسوس کیا، شہزادی کے گھر آئے، آگے کہا مجھے کچھ ذوق محسوس ہو رہا ہے، اپنی چادر اڑا دو. آئے ہائے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کسی بیوی کی چادر وہ چادر ہے کہ جب نبی اوڑھ لے تو ذوق دور ہو جائے، اور کوئی بیوی ایسی ہے کہ جسے دیکھ لے تو ذوق بڑھ جائے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اب آپ جانتے ہیں کہ وہ خواتین کون ہیں گھری میں رہنے والیوں میں سے ذوق بڑھانے والی اور ہیں، ذوق گھٹانے والی صدیقہ طاہرہ ہیں. اچھا صاحب ایک بات سنیے، بیٹیاں اگر مان لی جائیں اور ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تب بھی بی بی زہرا کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. 4 بیٹیاں کیا 4000 بیٹیاں ہو جائیں، 4 لاکھ بیٹیاں ہو جائیں، مگر ان بیٹیوں کی بھیڑ میں
کوئی ایک بیٹی تو ایسی دکھاؤ کہ جس کے لیے مرسل اعظم کھڑے ہو رہے ہوں۔ دیکھیں نبی کا تعظیم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے سمجھیے گا۔ جب معراج کی منزل پر نبی کریم تشریف لے گئے ہیں اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبیوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو ہر نبی تعظیم محمد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہر نبی ہمارے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آدم نے حضور کی تعظیم کی، نوح نے نبی کی تعظیم کی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا، 1,23,999 نبیوں نے محمد مصطفیٰ کی تعظیم کی۔ اب میں جملے کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی نبوت تعظیم کرے، فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی محمد تعظیم کرے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ نبی اللہم صلی علی محمد۔ تو شہزادی کونین کی تعظیم نبی کر رہے ہیں، کسی اور بیٹے کی تعظیم نہیں کی جا رہی ہے، اور بیٹی کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے۔ بیٹیاں ہوں تبھی تو تعظیم ہوگی۔ صرف فاطمہ زہرا اور علی کی عداوت میں یہ جھوٹی روایت گڑھی گئی کہ کہیں علی اکلوتے داماد نہ رہ جائیں، اس لیے بیٹیاں بھی بنا دی گئیں اور داماد بھی بنا دیے گئے۔ توجہ کیجئے گا، داماد بھی بنا دیے گئے، لیکن آگے وفات پیغمبر کے بعد نہ کوئی بیٹی نظر آئی نہ کوئی داماد نظر آیا۔ حضور ختمی مرتبت کی وفات ہوئی، بی بی زہرا کا رونا بھی تاریخ میں لکھا ہے، بی بی زہرا کا مرثیہ بھی تاریخ میں لکھا ہے، بی بی زہرا کا اپنے بابا کے لاشے پر بیان کرنا بھی تاریخ میں لکھے ہیں۔ مولا علی نے پورا عزا خانہ بنوا دیا بیت الحزن کے نام سے، جہاں بی بی زہرا جا کر اپنے بابا کو رو رہی ہیں۔ تو چلیے باپ نے ایک بیٹی کی تعظیم کی، مگر 3 اور جو بیٹیاں تھیں جب ان کا باپ دنیا سے رخصت ہوا تو وہ کیوں نہ روئیں؟ تاریخ میں کوئی جملہ ان کا بھی تو ملے کہ رسول کی دوسری بیٹی کا یہ مرثیہ، تیسری بیٹی کا یہ مرثیہ، چوتھی بیٹی کا یہ مرثیہ، نبی کی فلاں بیٹی نے اپنے باپ کا غم اس طرح سے منایا۔ نہ کوئی بیٹی روتی نظر آئی اور نہ کوئی داماد روتا نظر آیا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی کے بین مل جائیں گے، مولا علی کا ذکر مل جائے گا، مولا علی کا تذکرہ مل جائے گا، لیکن اگر نبی کی اور بیٹیاں تھیں اور داماد تھے تو وہ تو ملتے کہ سسرے کی موت پر فلاں داماد صاحب نے یہ جملے کہے، نہ وہاں پر کوئی ملا۔ ایک ہی داماد اور ایک ہی بیٹی، توجہ رکھیے گا۔ اچھا صاحب چلیے، داماد نہیں ملے، بیٹی نہیں ملی، تو نواسا نواسی تو کہیں پر نظر آتے۔ جو 4 بیٹیوں کے قائل بھی ہیں ان سے بھی اگر آپ یہ پوچھیں رسول کے نواسوں کے نام بتاؤ، پوری توجہ رکھیے گا، رسول کے نواسوں کے نام بتاؤ تو بس 2 ہی نام زبان پر آئیں گے، حسن و حسین۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ رسول کی نواسیوں کے نام بتاؤ تو وہاں بھی 2 ہی نام نظر آئیں گے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم ہیں۔
تو نہ نواسوں میں کوئی، نہ نواسیوں میں کوئی. نسل رسالت فاطمہ زہرا کے ذریعے چلی، فاطمہ زہرا کے ذریعے چلی. اچھا صاحب ایک بات آپ دیکھیے، دنیا میں جو سادات آباد ہیں، جو سادات آباد ہیں، وہ جو ہیں نسل علی و فاطمہ سے تو ہیں. سید جو دنیا میں آباد ہیں نسل علی و فاطمہ سے آباد ہیں. اگر اور بیٹیاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، تو انہیں کیوں نہیں سادات کہا جاتا؟ دیکھیے قدرت نے ان عربوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا کہ جو حضور ختمی مرتبت کو ابتر کہہ رہے ہیں کہ بیٹے مر گئے، اب ان کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو قدرت نے کہا میرا نبی معجز نما ہے تو نسل بھی معجز نما ہوگی. اس کی نسل چلے گی بیٹی سے، اور سب کا عقد اکیرا ہوا تو ان کا عقد دوہرا ہوگا. دولہا دلہن ایک ہی ہوں گے مگر عقد دو بار پڑھا جائے گا. ایک عرش پر اللہ پڑھے گا، گواہ ملائکہ بنیں گے. ایک فرش پر محمد عربی پڑھیں گے. تو قدرت نے کہا اگر میں نے دوہرا عقد علی و فاطمہ کا پڑھوایا ہے تو میں دوہری نسل بھی چلاؤں گا. ایک نسل عام، ایک نسل خاص. نسل عام میں پھیلے ہوئے سادات، نسل خاص میں 11 معصوم امام. وہ عرب کہہ رہے تھے ابتر. قدرت نے منہ توڑ جواب دیا تم بیٹوں کو لے کے گھومتے رہنا، محمد ابتر نہیں ہے، تم ابتر ہو، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. محمد کی دونوں نسلیں باقی رہیں گی. غیبت میں امام ہوگا، دنیا میں سادات ہوں گے. ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. تو نواسے حسن و حسین، ان کے علاوہ کوئی نواسا نہیں. اچھا دیکھیے معصوم کا ہر عمل حکیمانہ ہوتا ہے. حکمت سے معصوم کا عمل خالی نہیں ہوتا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو باغ فدق کی یا علاقہ فدق کی ضرورت نہیں تھی. جو ملکہ جنت ہو، جس کے گھر کے خادم اگر دیوار کو دیکھ کے کہہ دوں سونے کی ہو جائے تو سونے کی بن جائے. توجہ ہے، جن کے گھر کی کنیزیں طعام جنت منگوا لیں ان کو علاقہ فدق کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بی بی زہرا نے مطالبہ کیا دربار ابو بکر میں. کیوں مطالبہ کیا؟ تاکہ بات صاف ہو جائے کہ میں اکلوتی ہوں اور کوئی نہیں ہے. میں اکلوتی ہوں، میرے بابا کی اور کوئی اولاد نہیں ہے میرے سوا. اس لیے کہ اولادیں جیسی بھی ہوں باپ کی میراث کے وقت سب نکل آتی ہیں. جو لڑکا اور لڑکی ماں باپ کے جنازے میں بھی نہ شریک ہوا ہو لیکن اگر جائیداد چھوڑ کے مرتے ہیں تو وہاں نکل آتے سب. حق ہمارا بھی ہے، حق ہمارا بھی ہے. بی بی نے اکیلے مطالبہ کیا اور جو خلیفہ صاحب تھے انہوں نے بھی یہ نہ کہا کہ فاطمہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے دعوے کو ہم نے سنا اور آپ کا دعویٰ اپنی جگہ پر برقرار ہے، مگر اس دعوے پر بحث کیسے کی جائے؟ اس لیے کہ اور بھی تو بہنیں ہیں. اکیلے یہ ملکیت کی وارث آپ کو کیسے بنا دیا جائے؟ بڑے میاں کا خاموش رہنا
کسی بیٹی کا سوال نہ کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ اکلوتی بیٹی ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ فاطمہ اکلوتی بیٹی ہیں، کوئی بیٹی نہیں نکل کے آئی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے دوسری بیٹیوں پاس مال بہت تھا، دوسری بیٹیوں کے پاس مال بہت تھا تو انہی نے مطالبہ نہیں کیا، لیکن آپ سچ بتائیے، اگر ہم 6 بہن بھائی ہیں، الحمدللہ میرے والد کی جائیداد پر میں اکیلے دعویٰ کروں اور میرا کوئی بھائی کوئی بہن اس کے خلاف دعویٰ نہ کرے، تب بھی جج کیا کہے گا کہ جب آپ کے اور بہن بھائی ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں، آپ غریب ہیں، باپ کی جائیداد سب بھائی بہنوں نے آپ کو دے دی، تو کم از کم ان کی NOC تو لائیے، انہیں بھی دربار میں بلائیے، عدالت میں بلائیے، جج کے سامنے وہ یہ کہیں کہ ہاں میں نے اپنی خوشی سے بغیر کسی زور اور دباؤ کے اپنا حق اپنے بھائی کو میں نے ہبہ کیا۔ وہاں نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن۔ اچھا چلیے، بہت سے رشتہ دار ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ 2 آدمیوں میں کوئی رشتہ ہے۔ لیکن خوشی اور غمی کے موقع پر جب عزیز آتے ہیں تو محسوس ہو جاتا ہے، خصوصاً غمی کے موقع پر۔ کسی کا انتقال ہوا، جیسے وہ صاحب دکھائی دیے، ادھر جو صاحب پرسہ لے رہے تھے وہ چیخے اور لپٹ گئے، بہت دیر تک دونوں روتے رہے۔ ہماری سمجھ میں یہ آ گیا کہ کچھ رشتہ داری ہے، پرسہ تو سب سے لے رہے ہیں مگر اس طرح سے نہیں لے رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک دوسرے نے جب دیکھا تو رو دیے۔ چلیے باپ کی وفات کے موقع پر ہو سکتا ہے مدینے سے دور ہو نہیں آ پائے، تو جب بہن کی شہادت ہوئی، جب بی بی زہرا کی شہادت ہوئی، کوئی بہن تو دکھتی۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو کوئی تو آ کے حسنین سے کہتی بھئی گھبرانا نہیں، اگر بابا علی مر گئے ہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا انتقال فرما گئی ہیں، تو ہم تو ہیں۔ نہ وہاں کوئی حسن حسین کی خالہ نظر آئی، امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، وہاں بھی کوئی خالہ نظر نہیں آئی۔ پرسے اور تعزیت میں خالہ زاد، بھائی بہن، خالو، کوئی نظر نہیں آیا۔ اچھا، اس گھرانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس کی خبر جب مدینے میں آئی ہے تو پورا مدینہ رویا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں سے کھلے سر باہر نکل آئیں، مطلب اس خبر کو سن کے اتنی بے چین ہوئی کہ وہ اپنے سر کو بھی نہیں ڈھانک پائیں، کھلے سر نکل آئیں۔ وہ کب؟ جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ آیا، اور صاحب مدینے کی عورتوں کے مرثیے تاریخ میں، مقتل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں بی بی اس طرح سے بیان کر رہی تھی، فلاں عورت اپنے سر و سینوں کو پیٹ رہی تھی، فلاں اس طرح سے جناب زینب کی خدمت میں گئی، پرسہ دیا، جہاں پورا مدینہ جمع ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ برسوں چلا، جب تک کہ شہزادی زندہ رہی اور امام زین العابدین علیہ السلام رہے، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ دور دراز سے مسلمان آتے تھے، آنے کے بعد عورتیں جناب زینب کو پرسہ دیتی تھی، مرد چوتھے امام کو پرسہ دیتے تھے، سب مل جائیں گے، مگر کوئی خالہ نہیں ملی، کوئی خالہ زاد بھائی نہیں ملا، کوئی خالہ زاد بہن نہیں ملی جو آ کے 2 جملے جناب زینب سے کہتی بڑا افسوس ہوا بھیا حسین کی شہادت پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب جھوٹی روایت ہے۔ نبی کی اکلوتی بیٹی
صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی زہرا کے سوا اور کوئی رسول کی بیٹی نہیں تھی۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کفو کا مطلب ہے برابری والا۔ تو بی بی زہرا کے تو اتنے فضائل نہیں پڑھے جاتے ہیں جتنے ہیں، لیکن مولا علی کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں دن و رات، تو کفو ہیں۔ علی کے فضائل کو دیکھیے تو جان لیجئے کہ جو فضیلتیں، جو کمالات حضرت علی کے ہیں، وہی فضیلتیں، وہی کمالات صدیقہ طاہرہ کی ہیں، بی بی زہرا کی بھی وہی فضیلتیں ہیں، وہی مرتبہ ہے۔ اور چند موقع تو ایسے ہیں کہ جہاں پر ذہن بھی گونگا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے توجہ کیجئے گا، فضیلتوں میں برابر ہیں علی کے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزم رسالت میں فاطمہ آئیں تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، بزم امامت میں فاطمہ آئیں، مولا علی کی بارگاہ میں آئیں تو مولا علی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، جبکہ رشتے میں دونوں بڑے، ایک باپ ایک شوہر، لیکن عظمت فاطمہ کے لیے عالم اسلام ذرا غور و فکر کرے اور فضائل کے سمندر کا ایک گوہر اسی کو سوچتا رہے کہ فاطمہ اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی تعظیم باپ بھی کرے اور شوہر بھی کرے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہاں تک حدیث میں ملتا ہے، حدیث قدسی میں، اے میرے حبیب اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا، نبی کریم سے خطاب ہے، تو میں کائنات کو نہ خلق کرتا، اس دنیا کو میں خلق نہ کرتا۔ اس دنیا کی جو بھی چمک ہے یہ حضور کی محبت میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور پھر ارشاد ہو، اے علی اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو میں نبی کو نہ خلق کرتا۔ اور پھر حدیث ہوئی، اے نبی اور اے علی اگر فاطمہ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ شہزادی کونین کا مرتبہ ہے، یہ فضائل ہیں۔ یہ تو سمندر کے قطروں کا بھی ایک قطرہ، عمر انسانی تمام ہو جائے مگر ذکر فضائل صدیقہ طاہرہ تمام نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، زمانے نے اس بیٹی کو چین سے رہنے نہ دیا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ابھی اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد فوراً ہی حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب کے شریعت کدے پر اسی مناسبت سے مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ ان کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو مدعو کیا گیا ہے کہ آپ آئیں۔ یہیں پشت پر نجف روڈ پر ان کا گھر ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی ایسی بیٹی نہیں دی جیسی بیٹی نبی کو اللہ نے عطا کی۔ اللہ اکبر، خود بھوکی رہ جائے مگر بھوکوں کا پیٹ بھر دے، خود پیوندار لباس پہنے، لیکن اگر کوئی سائل آ جائے
تو دعا دے کر اگر سوکھی روٹی بھی دے دی تو اس کی مفلوق الحالی دور ہو گئی۔ ارباب ازاں آج اسی رسول کی اکلوتی بیٹی کی شب شہادت ہے۔ دیکھیے مصیبتیں تو دنیا والوں کی 28 صفر سے شروع ہو گئی تھیں۔ بی بی زہرا پر ظلم نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ 28 صفر کو نبی کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے بی بی زہرا پر ظلم شروع ہو گئے۔ شہزادی کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، گھر میں آگ لگائی گئی، دروازہ بھی ایسا کہ جہاں خود نبی سلام کرنے آتے ہوں، ملائکہ جس کے دروازے کو چومنے آتے ہوں، اسی کے دروازے میں آگ لگائی گئی۔ آگ لگانے والے ظاہراً مسلمان تھے، کافر نہیں، ہندوستان سے گئے تھے، یہودی نہیں جمع ہوئے تھے، مجوسی اور عیسائی نہیں آئے تھے، وہی تھے جو کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب بی بی نے جلتے ہوئے دروازے کا دھواں دیکھا تو ارشاد فرمایا کم از کم اس کا تو خیال کرو کہ اس گھر کے اندر رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہتے بی بی ہم گھر تو جلا دیتے، لیکن اب آپ فریاد کر رہی ہیں، ہم آپ کے احترام میں دروازے کو بجھائے دیتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے کہ دروازے کی آگ کو بجھایا جائے، ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پر ڈھکیل دیا۔ آج ساری دنیا کا مسلمان، پورا عربستان ہو یا پوری دنیا، یا یہاں آپ دیکھ لیجئے، جو مسلمانوں میں ایک بے چینی اور ایک اضطراب کا عالم ہے، اور ہر روتا ہوا دکھ رہا ہے، ہر اپنی مصیبت رو رہا ہے، اور کوئی بھی شکر الہی نہیں کر پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب زہرا کے دل دکھانے کی پھٹکار ہے۔ آج بھی لوگ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں کہ جنہی نے بی بی زہرا کا دل دکھایا تھا، تو کیا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کی بیٹی کے قاتلوں کو اچھا سمجھنے والے سکون پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے ہیں۔ آج آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ یہ زمانہ اچھا ہے یا پہلے کا، تو ہر یہی کہے گا صاحب پہلے کی بات بہت اچھا زمانہ تھا، اب بہت بگڑ گیا ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس اچھے زمانے سے اس بگڑے ہوئے زمانے کے لوگ اچھے ہیں؟ آپ سچ بتائیے، کسی سے جھگڑا ہو آپ کا اور اس کے گھر کی عورتیں فریاد کرنے لگیں یا بچے رونے لگیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اس کے دل کی سختی نرمی کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اب وہ یہ کہے گا کہ ہم کیا کریں، آج بدلہ لے تو لیتے، لیکن بچوں کا رونا نہیں دیکھا گیا، عورتوں کی فریاد نہیں سنی گئی۔ آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، آپ گئے اس کے گھر پر، آواز دی، گھر سے کسی عورت کی آواز آئی، مرد کی آواز نہیں آئی، عورت بولی کون؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اس عورت سے بد کلامی کریں گے
یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے. مرد کی غیرت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مرد کا انتقام کسی عورت سے لیا جائے. آج بگڑے ہوئے زمانے میں بھی لوگ سر جھکا کے واپس آ جاتے ہیں. ارے گئے تو تھے، وہ تھا ہی نہیں، ملا ہی نہیں. گھر میں عورتیں تھیں. علی فریاد نہیں کر رہے ہیں، زہرا فریاد کر رہی ہیں. اس گھر میں آگ لگا رہے ہو جہاں رسول کے نواسے رہتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ واپس چلے جاتے، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا دیا. ارے حسین کی ماں اس طرح سے در و دیوار کے درمیان پس گئی کہ جیسے چکی کے دو پارٹوں میں گندم پس جائے. حسن حسین رو رہے، اماں جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. آج کی شب کل کا دن رونے اور رلانے کا دن ہے. امام حسین کو پرسا دیجئے، امام حسن کو پرسا دیجئے، مولا علی کو پرسا دیجئے، حضور ختمی مرتبت کو پرسا دیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام کو پرسا دیجئے. ارے آج وادی خضرا میں امام بھی بہت بے چین ہوں گے، اس لیے کہ جدہ مظلومہ کو بڑے ظلم سے شہید کیا گیا. دو روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت سن لیجئے کہ جب بی بی زہرا پر دروازہ گرا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر گرا، بی بی زمین پر گری. ارے ابھی شہزادی دروازے کے نیچے دبی ہوئی ہیں. ظالم اسی دروازے پر سوار ہو گئے. ارے فاطمہ فریاد کر رہی ہے، بابا علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی باندھی گئی. آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی کے گلے میں کون رسی باندھ سکتا تھا. یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، نہیں گڑھی ہوئی روایت نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے. علی کے گلے میں رسی باندھی گئی. یہ نہ سمجھنا علی کمزور ہو گئے تھے، علی کمزور نہیں ہوئے تھے. علی نبی کی وصیت پر عمل کر رہے تھے. نبی نے کہا تھا یا علی یہ مصیبتیں پڑیں گی تم پر، مگر یا علی صبر کرنا. علی نے صبر کیا، وصیت نبی پر عمل کیا. گلے کی رسی کھلی، بس مجلس تمام ہے. گلے کی رسی کھلی اور جب میرا مولا بیت الشرف میں آیا ہے تو فاطمہ زہرا کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں، فاطمہ میں شرمندہ ہوں، وقت مدد تھا مگر میں مدد نہیں کر پایا. اے دوستوں ذرا آپ اس جملے پر غور کیجئے. آپ نے بچپنے سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے مشکلات میں علی کو پکارا ہوگا، اور جب پکارا ہوگا آپ کا مولا مدد کرنے کے لیے آیا ہوگا. لیکن دیکھیے اللہ رے مظلومیت اہل بیت، زوجہ دروازے کے پیچھے دبی ہوئی، شوہر کے گلے میں رسی. فاطمہ میں شرمندہ ہوں. فاطمہ زہرا گلے کو دیکھ رہی ہیں، یا علی سنا ہے میں نے کہ گلے میں رسی باندھی گئی. ہاں فاطمہ رسی باندھی گئی. جیسے مولا نے کہا ہاں رسی میرے گلے میں باندھی گئی، بس صدیقہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا یا زہرا گلے میں رسی علی کے بندھی، رسی کھل بھی گئی. علی بیت الشرف میں آ گئے. ارے ذرا دربار شام میں چلیے، ایک 4 سال کی بچی ارے گلے پہ ہاتھ رکھ کے فریاد کر رہی ہے. ارے میرا دم گھٹا جاتا ہے. تماچوں پہ تماچے،
قادیانوں پہ تازیانے زہرا جواب دیں گی. میں سکینہ کی مظلومیت دیکھ رہی تھی. واہ حسینہ واہ